کیا 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 کہاں سے لی یہ چیزیں؟ اور مانتے کہ حضور نے تو نہیں کرایا یہ حضور کا طریقہ تزکیہ نہیں ہے، مانتے تسلیم کرتے بھائی، تو کیوں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر رہے ہو؟ یہ ہے شفا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، واعظ، جو دل کو نرم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمین پہلے جو ہے آپ ہل چلا کے نرم کرتے، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر فصل اگتی ہے۔ ایسے جا کے بیج ڈال دیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلے دل کو نرم کرو وہ موعظہ سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اب جب اس میں جو قرآن کا بیج اترے گا تو وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہوات ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ ساری چیزیں نکلیں گی، صفائی ہوگی۔ اس کا نام تزکیہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے ہم وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ ہم نے اس کو بند کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ قرآن سے امت دور کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے تدریجی مراحل کیا تھے، ہاؤ اٹ فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ۔ قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، حدیث اور فقہ آگے آ گئی، علم کلام آگے آ گیا، قرآن کی حکمت پیچھے رہ گئی۔ یہ ایک بہت لمبا، بڑی تلخ داستان ہے، یہ تکلیف دہ داستان ہے۔ بہرحال تزکیہ اس کے لیے کیا ہے، ایک خاص نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی ذرا خوف ہے عام آدمی شاید اس میں کچھ بلکے گا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، مرحوم نے، جو منہاج القرآن کی کتاب لکھی تھی، انہوں نے ایک نکتہ بہت عجیب بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تزکیہ اور تعلیم کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، دونوں مل کر ایک وحدت بنتی ہیں، رسول اور کتاب۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے رسول اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس کے اندر کتب قیمہ ہے۔ رسول من اللہ ہے یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو بینہ برابر ہے رسول جمع قرآن۔ سورہ طلاق میں فرمایا گیا ذکرہ، ذکر کیا ہے؟ قد انزل الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ البینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ ذکرہ کیا ہے؟ رسول جمع کتاب۔ اب یہ ایک ہوا بریکٹ۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے جو حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور سے محبت، حضور سے عشق، کچھ حقیقی کچھ بناوٹی، کچھ دکھاوے کا جو واقعی بھی ہے، اس دونوں کے مرکب میں سے رسول کے پہلو پر اتنا زور دیا گیا کہ قرآن کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ نازک بات ہے۔ اس جوڑے میں سے ایک پر اتنا بس جی ساری جو تھی وہ تو صحبت کی تاثیر تھی، تو وہ صحبت تو اب ہمیں تو نہیں مل سکتی، پھر کیا کریں گے؟ اور ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو قائم کرو۔ وہ جو میں نے کہا آج آپ کے سامنے کہ خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے آپ نے دین کو قائم کیا ہے، تو ہم پر حجت قائم کی ہے نا۔ کون سی تکلیف میں نے نہیں اٹھائی، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے دانت نہیں ٹوٹے، میرا خون نہیں بہا، مجھے فاقے نہیں آئے، میں قید میں نہیں رہا 3 سال، میں نے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی؟ تو یہ حجت قائم ہی کی ہمارے اوپر۔
انسانی سطح پر جد و جہد کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ اب آئندہ رسول بھی آنے والا نہیں ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں آنے کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ تو یہ آخر تزکیے کے لیے قرآن بہت بڑی شے، قرآن کے ذریعے سے وہ نکال رہا ہے، من الظلمات الی النور، نکال رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تزکیے کا معاملہ بھی قرآن ہے، یہی جب شفا یہی ہے تو آیات ہی میں تو قرآن ہے ہی ہے، تزکیہ بھی مراد قرآن ہے۔ البتہ اس میں قرآن جمع نماز، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نمبر 2 خاص صلاۃ تہجد قیام اللیل، نمبر 3 صوم، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ نسخہ ہے 4 تزکیے کا جو بتاتا ہے قرآن مجید، اور خود قرآن مجید آپ کے ذہن سے اتر کر قلب سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے وجود کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ تعلیم کتاب یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا تھا، اس میں مجھے کچھ اور نہیں بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب احکام آتے ہیں تو کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، یعنی اگر آپ کا حل چل چکا ہے، دماغ میں بھی چل چکا، دماغ کا تطہیر ہو چکی ہے، نفس کی تطہیر ہو چکی ہے، اب یہاں احکام ڈالو، ان کے اندر بیج ڈالو، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی بنیں گے۔ بلکہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، خود اندر سے ڈیمانڈ اترتی ہے، یسألونک یسألونک یسألونک، اب تو طلب پیدا ہو رہی ہے، طلب پیدا ہو رہی ہے۔ یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے اشہر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ طلب اندر سے پیدا ہوئی ہے، وہ طلب پیدا ہوئی ہے تو اب آپ کو غذا دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے کھیتی آپ لگائیں گے احکام کی، تو وہ کھیتی ظاہر بات ہے کہ وہ اپجے گی، وہ پھلے گی پھولے گی۔ کَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر ذہن کی تطہیر نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، کیا اثر ہوگا اس پر؟ بہت شریف ہوگا تو آپ کے سامنے پڑھ لے گا، بعد میں کیا؟ اور یہ اگر ذرا زیادہ جری ہو گیا، آج کل تو زیادہ جری ہے، کیا رکھا ہے ابا جان نمازوں کے اندر؟ کیا ہوتا ہے نمازوں سے؟ یہ سارے نمازی جو ہیں، یہ سارے حاجی جو ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کا کیا، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں؟ کیا فائدہ؟ کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ کیا کہہ دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ تو دور کرتی ہے برائیوں سے؟ کون سی برائی سے دور ہوتے ہیں یہ نمازی؟ کہیں گے کہ نہیں؟ تو تزکیہ، پھر یعلمہم الکتاب، اور اس کے بعد حکمت۔ پہلی بات تو حکمت کے بارے میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حکمت کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اس سے مراد سنت ہے، یعنی جب قرآن کا لفظ آیا، آیات تو قرآن ہو گیا اور کتاب تو قرآن ہو ہی گیا لازماً، تو یہ شاید کچھ علیحدہ چیز نہیں ہے، وہ قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے حکمت کے ذیل میں آپ پر نازل کی ہیں، اور فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یقیناً احکام قرآن میں بھی ہے لیکن حدیث میں بھی ہے، فقہ میں ان کی ترتیب کی گئی ہے، حکمت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، حکمت کے نادر موتی آپ کو حدیثوں میں ملیں گے، اور بسا اوقات میں نے تو دیکھا ضعیف حدیثوں میں زیادہ ملتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے جو ہے پوری نہیں اترتی، لیکن ضعیف اور ہوتی ہے، موضوع اور ہوتی ہے، موضوع میں نہیں ضعیف میں بڑے حکمت کے موتی آپ کو ملتے ہیں۔ اور یہ اب سب کے نزدیک متفق علیہ ہے علماء کے کہ ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، لیکن ضعیف اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی علم ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو قرآن کے کئی منافی نہ ہو، کسی جگہ پر دوسری چیز میں حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ اب حکمتیں اصل میں 2 طرح کی ہیں، اس میں طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حکم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا، اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے استحکام ہے، ملک مستحکم ہے، یعنی یہ اپنے خلاف کسی بھی حملے کو